السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی سیرت میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ سورہ ہود کی آیہ نمبر 87 کہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، گناہوں کے راستے کو چھوڑ دو، نیکی کی طرف آ جاؤ، ایک خدائے واحد کی عبادت کرو، اور یہ جو کئی معبودان باطلہ تم نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کو ترک کر دو، ان کو چھوڑ دو۔ تو اب قوم کا مزاج دیکھیں کہ قوم کیا کہتی ہے۔ قوم کہتی ہے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ اے شعیب، کہ آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق صرف کرنا چھوڑ دیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو بہت بردبار اور بڑے راست باز ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دو چیزوں کا حکم دیا تھا۔ ایک حکم یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں، اور دوسرا حکم کیا تھا؟ وہ ناپ اور تول میں کمی نہ کریں۔ تو پہلے حکم کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے؟ اور اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا بت پرستی کرنا باپ دادا کی اندھی تقلید پر مبنی تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی۔ اسی طرح جس طرح کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، اسی طرح ہمارے ہاں بھی کچھ جاہل لوگ کچھ جاہلانہ رسوم میں، جاہلانہ رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، سچائی کی طرف، حق کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے تھے، یہ تمہیں کوئی نئی بات لے کے آئے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے دوسرے حکم کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق خرچ نہ کریں، یعنی کیا ہمیں ہمارے مالوں پر بھی حق نہیں جو ہم نے جمع کیا ہے؟ اور اس آیت میں دیکھیں نا، ایک لفظ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات کرنی ضروری ہے، انہوں نے کہا یا شعیب الصلاۃ، کا کیا آپ کی نماز، کیا آپ کی صلاۃ ہمیں یہ حکم دیتی ہے؟ تو صلاۃ سے اس آیت میں کیا مراد ہے؟ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ صلاۃ سے مراد دین اور ایمان ہے، کیونکہ دین اور ایمان کا سب سے واضح اظہار نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور قول یہ ہے کہ صلاۃ سے مراد یہی معروف نماز ہے، اور روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، اور ان کی قوم کے جو کفار تھے جب ان کو نماز پڑھتے دیکھتے تو ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے اور ہنستے اور حضرت شعیب کا مذاق اڑاتے تھے، اور انہوں نے حضرت شعیب سے کہا کہ آپ بہت بردبار اور بڑے راست باز ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے طنزاً کہی تھی کہ اچھا آپ تو پھر ہم میں بڑے انوکھی سی بات کرتے ہیں کہ یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سارے غلط ہیں اور بس آپ ہی ٹھیک ہیں۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دنیا داری سے دوری، جو دنیا داری کے انہوں نے معیار بنائے ہوئے تھے، جس کا تعلق جھوٹ سے تھا، جس کا تعلق غلط کاریوں سے تھا، جس کو انہوں نے معیار بنایا ہوا تھا، اس کو کہتے تھے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں دیکھیں نا، جو رشوت نہیں لیتا اس کو کہتے ہیں کہ یار تم عجیب بیوقوف آدمی ہو، تم رشوت نہیں لیتے۔ یہ رشوت تھوڑی ہے، اب کا تو معاملہ ہے نا، اب تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا۔ اور جو ان کی طرح ایکٹ نہیں کرتا وہ کوشش کرتے ہیں کہ نکل جائے، کیونکہ ہی ڈزنٹ فٹس ان ود اس۔ تو اس طرح کے معاملے جب آپ پولیٹیشین بن جائیں اور آپ پھر الٹے سیدھے کرپشنز نہ کریں، تو باقی پولیٹیشینز جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار یو آر ٹرائنگ ٹو میک اس لک بیڈ اور واٹ۔ تو یہی حال اس قوم کا بھی تھا۔ یعنی ایسا معاملہ ہے نا کہ کوئی شخص انتہائی، یعنی ایک کوئی کمیونٹی ہو جو بہت ہی بخیل قسم کی ہو، اور وہاں پہ کوئی سخی آ جائے تو وہ کہیں گے کہ یار تم عجیب آدمی ہو، بھئی مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم لوگوں پہ خرچ کر رہے ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے حلیم اور رشید کہا، یعنی حلیم سے مراد بڑے بردبار ہو، اور رشید سے مراد بڑے راست باز ہو، اور یہ تنزیہ کہتے تھے۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا نا کہ تمہارے آباء و اجداد کے جو طریقہ عبادت ہے اس کو ترک کر دو، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم غلط کام کر رہے ہو، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، تو ایسی بات ان کے لیے بڑی شاکنگ تھی کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ، یعنی کہ آپ ہی بس راست باز ہیں، یعنی ساری قوم غلط راستے پہ چلتی چلی آ رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی غلط تھے۔ تو آیہ نمبر 88 میں اللہ سبحانہ و تعالی
حضرت شعیب علیہ السلام کے رسپانس کو یہاں بیان فرماتا ہے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم یہ بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے تو میں اس کا حکم کیسے نہ مانوں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تم کو منع کرتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں، یعنی وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، یعنی یہ تو منافقت ہوگی نا کہ میں تمہیں ایک کام سے منع کروں اور پھر اس کے اوپر خود کاربند ہو جاؤں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ دیکھو میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ جو رسپانس ہے اس کو ذرا تفصیل سے تھوڑا سا اور کھول کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ویسے تو بڑا واضح ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اس میں اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، ہدایت دی، دین دیا، نبوت سے سرفراز فرمایا، اور فرمایا کہ اس نے مجھے اپنے پاس سے خالص، پاک، عمدہ، حرام سے بچا ہوا حلال رزق عطا فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے تو مجھے بہت زیادہ حلال مال عطا فرمایا ہے، تو اس میں قناعت ہے، اس میں سکون ہے۔ تو اس آیت میں شرط کا ذکر ہے اور اس کی جو اجزاء ہیں وہ محذوف ہیں، اور اس کا معنی کیا ہوگا کہ بتاؤ کہ جب اللہ نے مجھے تمام روحانی اور جسمانی کمالات عطا کیے ہیں تو پھر کیا میرے لیے جائز ہوگا کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم تک نہ پہنچاؤں؟ اور مجھے یہ کس طرح زیب دیتا ہے کہ اللہ مجھے اس قدر کثیر نعمتیں عطا فرمائے اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں۔ اور اس کا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو جب میرے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا اور ناپ تول میں کمی کا کرنا یہ ناجائز کام ہے، اور میں تمہاری اصلاح کا طالب ہوں اور میں تمہارے مال کا محتاج بھی نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی ہے اور جو چیز میرے پاس ہے اس میں I'm happy۔ تو ان حالات میں کیا میرے لیے جائز ہوگا کہ میں اللہ کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا حکم نہ مانوں؟ اور دیکھو پھر فرمایا کہ اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے، یعنی میں نے صرف اللہ پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو اس قول سے حضرت شعیب علیہ السلام انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمام نیک اعمال میں حضرت شعیب کا توکل اور اعتماد صرف اللہ عز و جل کی ذات پر ہے۔ اب اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے پھر مخاطب ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھو جب قرآن کریم ان خطابات کو ذکر کرتا ہے نا تو ضروری نہیں ہے یہ خطابات ایک ہی مجلس میں ہوئے ہوں، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ خطابات جو ہیں یہ ایک ہی دفعہ ہوئے ہوں، ایک ہی ساتھ ہوئے ہوں، ایک ہی ٹائم فریم میں ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے ریپیٹڈلی یہ باتیں کہی گئی ہوں، مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پہ، مختلف گروپس کے سامنے، یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ کہہ دی گئی ہو۔ اب شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو میری مخالفت تم کو ان کاموں پر نہ ابھارے جن کاموں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے تھے، کہ تم پر بھی ایسا عذاب آئے جیسا کہ قوم نوح پر آیا تھا یا قوم ہود پر آیا تھا یا قوم صالح پر آیا تھا۔ تو اس سے اس بات کا اظہار بڑا اوپن ہوتا ہے کہ یہ اقوام حضرت شعیب سے پہلے گزر چکی تھی، حضرت نوح کی قوم، حضرت ہود کی قوم اور حضرت صالح کی قوم۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اسی آیہ مبارکہ میں ایک اور کانٹیکسٹ آپ کو مل جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام یا نہیں۔ تو اسی آیہ میں اللہ فرماتا ہے شعیب علیہ السلام نے کہا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، اور دیکھو قوم لوط کا عذاب جو ہے وہ تم سے کوئی زیادہ عرصہ پہلے نہیں آیا، بہت تھوڑا عرصہ پہلے تم سے قوم لوط پر عذاب آیا ہے۔ کہ اگر تم کہو کہ بھئی قوم صالح کا عذاب تو پرانی بات ہے، قوم ہود کا عذاب تو پرانی بات ہے، اور قوم نوح کا عذاب تو پتہ نہیں کتنی پرانی بات ہے، تو آؤ تمہیں میں ریسنٹ ٹائمز میں تمہارے قریب ترین دور کا بھی ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ یہ قوم لوط ہے،
جو کتنی ہستی بستی تھی لیکن گناہوں اور برائیوں میں پڑی تھی، تو پھر کیا ہوا ان کا؟ اور جغرافکلی بھی قوم لوط قوم شعیب سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سیریز کے پہلے درس میں بتایا کہ قوم شعیب جو ہے وہ کن علاقوں میں آباد تھی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ضمن میں جب ہم نے قصص الانبیاء میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کور کیا تھا، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوڈوم اینڈ گمورہ جو ہیں وہ کہاں آباد تھے۔ تو بحیثیت ڈسٹنس کے اور بحیثیت ٹائم فریم کے، وہ تم سے کوئی بہت عرصہ پہلے تو نہیں گزرے، تو یوں اس ٹائم فریم سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ اور پھر حضرت شعیب کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور تم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا بھی ہے، اور ودود کہتے ہیں محبت کرنے والا ہے۔ اب آیہ نمبر 89 میں حضرت شعیب علیہ السلام نے جو کہا نا کہ میری مخالفت تم کو ان کاموں پر نہ ابھارے، تو ان آیتوں کا کیا معنی ہوا؟ 89 اور 90 ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت شعیب نے کہا کہ دیکھو میری قوم، میرا بغض، مجھ سے دشمنی، مجھ سے عداوت اور میرے دین سے نفرت تمہیں ان کاموں پر نہ ابھارے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کفر کرو، بت پرستی کرو، ناپ تول میں کمی کرو، اللہ سے معافی نہ مانگو اور جمے رہو اپنے گناہوں پر، ڈٹے رہو اپنے گناہوں پر، تو پھر ایسی قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت نوح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ طوفان میں غرق ہو کے ختم ہو گئی، کوئی نام و نشان نہ بچا۔ اور حضرت ہود کی قوم، ان پر بھی ایک سخت اور زبردست آندھی کا عذاب آیا تھا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہ ان پر ایک چنگھاڑ اور زلزلے کا عذاب آیا تھا۔ اور حضرت لوط کی قوم، ان کے اوپر ان کی زمین کو پلٹ دیا گیا، اور فرمایا اور قوم لوط تم سے زیادہ دور تو نہیں ہے، اس بعد مکانی تو نہیں ہے ان کی تم سے کوئی بہت دور، کیونکہ دیکھیں نا لوط علیہ السلام کی بستی جو ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا، وہ مدین کے قریب تھی۔ ایک تو یہ وجہ، اور دوسری کہ زمانہ بھی دور نہیں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی قوم لوط ہلاک ہو گئی ہے۔ تو ہر صورت میں حضرت لوط کی قوم پر عذاب کا آنا ان سے چھپا ہوا نہیں تھا، اس لیے اگر تم باقی لوگوں کے بارے میں کہو کہ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں، کیسے، کیا ان کے تو تمہارے ساتھ ہی لگا ہے نا یہ، تو کچھ عبرت پکڑو ان کے حالات سے، کچھ سبق سیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے بچو۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یعنی اپنے کفر اور شرک اور ناپ تول میں کمی اور دیگر گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرو، ان کو چھوڑ دو اور آئندہ ان کاموں کو نہ کرنے کا عہد کرو، پھر اپنے سابقہ کفر اور گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرو، تو اللہ تمہارے سابقہ کفر کو اور گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور توبہ استغفار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں تدریجاً ایک بات کا سبق ملتا ہے کہ گناہوں پر ندامت ہونا، شرمندگی ہونا، یہ توبہ کا ایک انیشل سٹیپ ہے، پھر اس کو نہ کرنے کا عہد کرنا، یہ بھی توبہ تائب ہونے کا ایک سٹیپ ہے، اور پھر اپنے کیے پر شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کرنا اور اس عہد کو بیان کرنا اور مصمم ارادے کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا، یہ سارا کچھ توبہ استغفار میں داخل ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں پہ رحم فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے، کیونکہ وہ رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ خطاب بہت ہی، آپ سمجھ لینا، ایک مرتب، بڑا کنسائز ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ دیکھو ان کی نبوت کے دلائل بہت روشن اور واضح ہیں، اور اللہ نے ان کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں بہت تعداد میں عطا کی ہیں، تو یہ چیز ان کو اللہ کے پیغام پہنچانے میں خیانت سے کی طرف نہیں لے گئی۔ وہ دیکھیں نا، اللہ کے جب بات آ گئی اور ساری چیزیں واضح آ گئیں، تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس چیز کو، اسپیشلی جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اس کو ایز اٹ از آگے پہنچاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو تم مجھ پر تنزیہ کہہ رہے ہو کہ انت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے بردبار ہیں، آپ تو بڑے راست باز ہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ میسج ایسا ہے کہ اس کا پہنچانا بنتا ہے، اور تمہارے سامنے نشانیاں بھی موجود ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کو کیوں بلاتے ہو اپنی طرف؟ تو اس کے بعد
اب قوم مخاطب ہوئی، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ اب قوم جو ہے وہ جوش میں آئی، جلال میں آئی، وجہ اس کی کہ وہ ہدایت کو قبول کرتے، اپنی عقلوں کو استعمال کرتے۔ تو کافر کہنے لگے اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب عقلوں پہ پتھر پڑے تو یہی ہوتا ہے، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو، تمہاری جمعیت ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے ماننے والے کتنے، مٹھی بھر، اور ہم چاہتے تو تمہیں ہلاک کر دیتے، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ تم کوئی بہت بڑی جمعیت ہو جس سے ہم پریشرائز ہو جائیں، تھوڑے سے لوگ ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو کہا نا کہ ما نفقہ کثیرا، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تو اب اس بات کو سمجھ لیں کہ یہاں پر جو فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے اسے ہم علامہ حسین بن محمد راغب، جنہیں آپ علامہ اصفہانی کے نام سے بھی آپ نے سنا ہوگا، جو المفردات جنہوں نے لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حاضر کے علم سے غائب کے علم تک پہنچنا یہ فقہ ہے، اور فقہ جو ہے علم سے اخذ ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، تو لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو اس اور اصطلاح میں احکام شریعہ کا دلائل کے ساتھ علم فقہ ہے، اور فقہ کا معنی کیا ہے؟ دین کی فہم ہے، دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو المفردات کی جلد نمبر 2 صفحہ 496 پر، اور اسی طرح ہمارے سامنے احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ خاص کرم اور رحم ہوتا ہے اس پر جس کو دین کی فہم عطا ہو جائے۔ اور علامہ المبارک بن محمد الاثیر الجزری متوفی 606 ہجری کے فرماتے ہیں کہ دیکھو فقہ کا اصل معنی ہے فہم۔ یہ لفظ کا مطلب ہوگا کہ کسی چیز کو شق کرنا، پھاڑنا، کھولنا، فتح کرنا، یعنی کسی چیز کو شک کر کے اس کی گہرائی تک پہنچنا یا کسی گرہ کو کھولنا۔ عرف میں فقہ جو ہے وہ علم شریعت کو کہتے ہیں، اور یہ احکام شرعیہ فرعیہ کے ساتھ خاص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو تاویل کا علم عطا فرما۔ متفقن علیہ روایت ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں آتی ہے، بخاری میں حدیث 143، مسلم میں حدیث فضائل الصحابہ میں آتی ہے، پھر امام احمد نے بھی اسے روایت کیا ہے، پھر حافظ ابن کثیر اسے البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح علامہ بدر الدین محمود ابن احمد، جنہیں آپ علامہ عینی کے نام سے جانتے ہیں، یہ شارح بخاری میں سے ہیں، عمدۃ القاری آپ نے لکھی ہے شروحات البخاری میں، یعنی بخاری کی شرح ہوتی ہے جیسا تفسیر ہوتی ہے قرآن کریم کی آیات کی، تو احادیث کی شرح لکھی جاتی ہے، ان کی تشریح لکھی جاتی ہے، انہیں شروحات کہتے ہیں، جو اس کا پلورل ہے۔ تو شروحات بخاری کی جو بڑی بڑی کتابیں ان میں عمدۃ القاری بھی آتی ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں اس کی جز نمبر 2 صفحہ 51 پر کہ اصطلاح میں فقہ کا معنی ہے احکام شرعیہ اور فرعیہ کا وہ علم جو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ اور آپ ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ فقیہ وہ شخص ہے جو دنیا میں رغبت نہ رکھے اور آخرت میں رغبت رکھے، دین پر بصیرت رکھتا ہو اور دائماً اپنے رب کی عبادت کرتا ہو۔ اور علامہ بدر الدین عینی فقہی اعتبار سے چونکہ حنفی ہیں آپ، امام اعظم سے منقول ہے کہ نفس کا اپنے نفع اور ضرر کی چیزوں کو پہچان لینا یہ فقہ ہے۔ اچھا، اب اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو حضرت شعیب نے اپنی قوم سے ان کی زبان میں گفتگو کی تھی، سیم لینگویج تھی نا، وہ اپنی قوم سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر یہ کیا وجہ تھی کہ قوم نے کہا کہ بھئی آپ کی اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی نہیں آتی؟ اس اعتراض کے جوابات بھی علماء نے دیے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کیونکہ وہ لوگ حضرت شعیب سے بہت سخت متنفر تھے، نفرت کرتے تھے، اس لیے وہ حضرت شعیب کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے تھے، اسی وجہ سے وہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔
اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کے متعلق بھی اسی طرح کے احکامات بلکہ قرآن میں آیا مبارک آئے سورۃ الانعام میں کہ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، لیکن اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ آپ کے کلام کو نہ سمجھیں. سنتے تو ہیں، زبان بھی وہی، سمجھ میں نہیں آتی. اب دیکھیں نا، آپ کے اپنے ملکوں میں کہیں ہندی بولی جاتی ہے، کہیں انگریزی بولی جاتی ہے، کہیں اور زبانیں بولی جاتی ہیں، تو آپ انہیں حق کی طرف دعوت انہی کی زبان میں دے رہے ہیں نا، لیکن انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. کوئی دہریہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا. کوئی بت پرست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں نہ آنا یعنی وہ اتنے ان کے دل کفر میں رچ بس گئے ہیں کہ انہیں حق ہی سمجھ میں نہیں آتا. وہ حق انہیں شبے میں ڈال دیتا ہے. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو سمجھتے تو تھے، لیکن وہ ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے. اور توہین اور تحقیر کی نیت سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے. تو یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک انسان کا یہ کہ نا رد عمل ہوتا ہے، سائیکولوجیکل رد عمل ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو اہمیت نہیں دیتا نا، وہ باتوں کو وہ سن تو رہا ہوتا ہے پر نہ اندر جا رہی ہوتی ہے نہ دھیان دیتا ہے. اس سے آپ پوچھیں بھائی کیا بولا اس نے، کہتے پتہ نہیں. کہتے تم تو سن رہے تھے، کہتے I was not paying attention because I don't think it's important. تو اب ان کا مقصود کیا تھا کہ آپ نے توحید، رسالت، بعثت، ناپ تول میں کمی کرنے، دیگر گناہوں کو چھوڑنے کے متعلق جو دلائل ذکر کیے ہیں وہ ان کے نزدیک ناکافی تھے اور وہ اس سے مطمئن نہیں تھے، کیونکہ ان کی ساری کانسنٹریشن اس بات پہ تھی کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ نفع کما کے اچھی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. سعید بن جبیر اور شریک نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو ضعیف اس لیے کہا کہ وہ نابینا تھے. سفیان نے کہا کہ ان کی نظر کمزور تھی اور ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا. یہ بعض لوگوں کے اقوال ہیں جو میں ضمن میں نقل کرتا چلا جا رہا ہوں، کیونکہ جامع البیان میں جز نمبر 12 صفحہ 138 پر یہ اقوال آتے ہیں. اچھا، اب ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ دیکھو اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. تو اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا یعنی آپ کو قتل کر دیتے یا آپ کو گالیاں دیتے معاذ اللہ. تو حضرت شعیب کے دلائل کے جواب میں ان کی قوم کے جو کافر تھے انہوں نے جو کچھ کہا وہ حضرت شعیب کے دلائل کا جواب نہیں تھا. انہوں نے جواب دلیل کی دلیل سے نہیں دی، بلکہ اب غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ایسا کر دیتے اور ویسا کر دیتے. ہم اگر آپ کے پیچھے آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تو فلاں آپ کے ساتھ معاملہ کر دیتے. تو اس کے بعد حضرت شعیب نے کہا قال یا قومی، اے میری قوم، ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط. اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے کہ تم میرے قبیلے کی دھونس مجھ پر جماتے ہو، یا میری قبیلے کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ وہ نہ ہوتا؟ یعنی میرے قبیلے سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، اور تم نے اللہ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. بے شک میرا رب تمہارے کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے. جب تو کفار نے حضرت شعیب کو ایذا پہنچانے اور قتل کرنے کی دھمکی دی تو حضرت شعیب نے ان کو یہ جواب دیا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے میرے قبیلے کی رعایت کر کے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے قتل کرنے سے باز رہے، جبکہ میرے قبیلے کی رعایت کے بجائے تمہیں اللہ کی رعایت کرنی چاہیے تھی، اور تم نے اللہ کو اس طرح نظر انداز کر دیا جس طرح کوئی شخص ایسے نظر انداز کر کے چیز کو پس پش ڈال دے کہ اس کے نزدیک اس کی اہمیت نہ ہو. اور پھر آیہ نمبر 93 میں آتا ہے وَلَمَّا وَيَا قَوْمِ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. تو اے میری قوم سن لو، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنی جگہ کام کرنے والا ہوں. عن قریب تم جان لوگے کہ کس کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے گا. سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب. اور تم یہ بھی جان لوگو کہ جھوٹ کون بول رہا ہے. تمہیں لگتا ہے کہ میں جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ ہے، کوئی عذاب نہیں آنے والا. ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں رسوا کر دے گا. اور میری قوم سنو، وارتقبوا انی معکم رقیب. تم انتظار کر رہے ہو نا، تم مجھے کہتے ہو ہم انتظار کر رہے ہیں، تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والا ہوں. یعنی یقیناً تم جو کچھ کہہ رہے ہو
وہ کرتے رہو، تم اپنے کفر اور ظلم پر کاربند رہو، اور میں تم کو ان کاموں سے حسب سابق پہلے منع کرتا رہا ہوں، اور میں نے تم کو جس عذاب کی خبر دی ہے تم بھی اس کا انتظار کرو، اور میں تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اب اگلی جو 2 آیات ہیں جس میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو اللہ فرماتے ہیں اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ، اپنی رحمت سے بچایا ہم نے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہماری طرف سے جو خاص رحمت ہے وہ ہم نے نازل فرمائی، اور اس سے ان لوگوں کو بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو ان کو ایک زبردست چنگھاڑ نے پکڑ لیا، تو اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ أَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ ان کے گھروں میں کبھی پہلے رہتے ہی نہیں تھے، کبھی آبادی نہیں تھے، بالکل سنسان ہو گئے تھے سارے شہر۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ، سنو دھتکار ہو اہل مدین کے لیے جیسی پھٹکار تھی سمود کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے صرف 2 قوموں پر ایک ایسا عذاب نازل کیا ہے، اس قسم کا عذاب نازل کیا ہے جس قسم کا عذاب یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے، ایک تو قوم صالح پر اور دوسرا قوم شعیب پر، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی نا، قوم ثمود، جہاں آیا نمبر 95 میں جس کا ذکر ہے کہ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، یا اللہ نے دونوں کو ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا، سنو دھتکار ہو اہل مدین کے لیے جیسے پھٹکار تھی سمود کے لیے۔ ان دونوں کو ایک زبردست چنگھاڑ نے ہلاک کر دیا۔ رہی قوم صالح تو اس پر نیچے سے ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، اور رہی قوم شعیب تو اس پر ان کے اوپر سے ایک چنگھاڑ کی آواز آئی۔ اللہ نے حضرت شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے عذاب سے نجات دی۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ بندے کو جو نعمت بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومنوں تک یہ رحمت ان کی ایمان اور ان کی نیک اعمال کی وجہ سے پہنچی ہو، لیکن ایمان اور نیک اعمال کی توفیق بھی تو اللہ کے فضل اور رحمت سے ملتی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے وہ گرجدار چیخ ماری تو ان میں سے ہر ایک کی روح اسی وقت نکل گئی، اور ان میں سے ہر شخص اسی وقت اور اسی حال پر مر گیا، اور یوں لگتا تھا جیسے ان مکانوں میں کبھی کوئی شخص رہتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر ان پر دھتکار ہو جیسے قوم سمود پر پھٹکار تھی، یعنی جس طرح قوم سمود رحمت سے مطلقاً دور کر دیے گئے، اسی طرح انہیں بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہاں تک سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر جو باقی سورہ مبارکہ ہیں جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، فی الحال تو ہم نے سورہ الاعراف اور سورہ ہود میں دیکھا ہے، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ سورۃ الشعراء میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورۃ العنکبوت میں دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کن کن آیتوں میں ان کی قوم کا ذکر آتا ہے، کیونکہ قوم پر عذاب آیا، قوم کرتی کیا تھی، ان سے متعلق سرسری طور پر تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہاں ان قرآنی آیات کی ساتھ ساتھ کچھ تفسیر بھی بیان کر دی جائے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، اور یوں جہاں ہم ان واقعات سے گو تھرو کر رہے ہیں وہاں تفسیر سے بھی گو تھرو ہو جائے، کیونکہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سر آپ قرآن کی تفسیر بھی بیان کیا کریں، تو اس طرح قرآن کی تفسیر بھی بیان ہو رہی ہے اور قصص الانبیاء میں ان واقعات سے بھی ہم گو تھرو کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔